السلام علیکم دوستو، میرا نام آتکا ملک ہے اور آپ سب کا خوش آمدید ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل آؤ سیکھیں وتھ اے کے پہ۔ تو دوستو اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ نصاب کیا ہے اور اس کی خامیاں کون کون سی ہیں اور خصوصیات کون کون سی ہیں، تو اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ تو اگر آپ بی ایڈ یا ڈی ایل ایڈ کر رہے ہیں اور آپ کا آپشنل سبجیکٹ اگر اردو ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے موسٹ یوزفل ہوگا، موسٹ امپورٹنٹ ٹاپکوں میں سے ایک ہوگا۔ یہ آپ کے بی ایڈ یا ڈی ایل ایڈ میں ایگزام میں پوچھا جاتا ہے، ہر بار پوچھا جاتا ہے اور یہ آپ کو 10 نمبر دلائیں گے۔ تو چلیے جانتے ہیں نصاب۔ نصاب یہ جو ہے کیریکولم، اس کو انگلش میں کہتے ہیں کیریکولم، لیکن جو یہ کیریکولم ورڈ ہے یہ لیٹن بھاشا کا ہے۔ تو لفظی طور پر اگر ہم نصاب کو دیکھیں، یعنی لفظی طور پر نصاب یعنی کیریکولم ایک لاطینی لفظ مطلب ودیشی بھاشا ہے، یہ کیوریرے سے ماخوذ ہے، یعنی کیوریرے سے لیا گیا ہے۔ تو کیوریرے کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تو کیوریرے کے معنی ہوتے ہیں دوڑنا۔ اس طرح نصاب کے معنی دوڑنے کا راستہ یا ایک میدان ہے جس پر دوڑ لگائی جائے تاکہ منزل مقصود تک پہنچا جائے۔ اب سمجھتے ہیں کہ منرو نے کیا کہا ہے۔ تو منرو نے کہا ہے کہ نصاب ان تمام تجربات پر مشتمل ہے جو تعلیم کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اسکول کے ذریعے استعمال میں لائے جاتے ہیں۔ اس طرح اگر آپ ہیڈنگ وائز لکھ دیں گے تو آپ کو جو آنسر ہوں گے ایگزام میں جب آپ لکھیں گے تو وہ اس میں آپ کو اچھے نمبر ملیں گے۔ آپ پہلے نصاب کے بارے میں لکھ دیجئے، پھر ایک منو وگیانک جو ہیں منرو، ان کے بارے میں لکھ دیں گے کہ انہوں نے کیا کہا ہے، ان کے لفظوں میں کیا ہے، تو وہ لکھ دیں گے۔ پھر موجودہ نصاب کی خامیاں، اب اس کی کچھ خامیاں ہیں تو وہ سمجھتے ہیں۔ تو یہ فکری اعتبار سے بہت محدود ہے، یعنی یہ فکری اعتبار سے بہت محدود ہے، بہت ہی کم ہے، یہ اس میں فکر والی چیزیں نہیں ہیں جو موجودہ نصاب ہے، ان کی خامیاں ہیں یہ، اور کتابی اور نظری انداز اس میں غالب ہیں، اور معاد تعلیم تو بہت ضخیم ہے لیکن نہ تو نفع بخش ہے اور نہ کسی اہمیت کے حامل۔ اس میں یعنی بہت ساری چیزیں تو ہیں لیکن یہ نہ کسی چیز اہمیت نہیں ہے، نہ کوئی نفع پہنچا سکتی ہے۔ جو کچھ چیزیں ٹاپک جو ہیں بک میں جو ہوتی ہیں وہ ریئل لائف میں زیادہ اس کا یوزفل نہیں ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے بچوں کی شخصیت کے متوازن نشو و نما نہیں ہو پاتی، اور اسکول کے باہر کی زندگی سے اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے، یعنی جو ہم اسکولوں میں پڑھتے ہیں، جو چیزیں جو نصاب پڑھتے ہیں، اس کا جو باہر کی دنیا ہے اس سے کوئی خاص رشتہ نہیں ہے، اور پھر انسان اس کے جو امتحان ہیں اس کے بوجھ سے دبا ہوا رہتا ہے۔ تو اسکول کے باہر کی زندگی سے اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے، ساتھ ہی امتحان کے بوجھ سے یہ دبا ہوا ہے۔ اس میں بہت ساری چیزیں ایکسٹرا دی ہوئی ہوتی ہیں جو ریئل لائف میں یوزفل نہیں ہوتی ہیں۔ اس میں تکنیکی اور پیشہ ورانہ مضامین کی کوئی گنجائش نہیں رکھی گئی ہے۔ تو یہ رہیں کچھ خامیاں۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ اچھی نصاب کتاب کی خصوصیات کون کون سی ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں۔ تو درسی کتب کو طلبہ کے ذہنی ترقی کے مطابق ہونی چاہیے، اور کتاب میں سماجی، ادبی، طبیعیاتی، سائنسی، کہانیاں اور شاعری وغیرہ نوعیت کی مضامین ہونی چاہیے، یعنی اس میں یہ ساری چیزیں کوالٹی ہونی چاہیے جو نصابی کتب جو بنائے جائیں۔ اور درسی کتب میں غیر سائنسی اور تصوریاتی کہانیوں سے بھی پرہیز کی ضرورت ہے، یعنی جو کتابوں میں جادو کی کہانی اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اس سے جو بچے دلچسپ تو لیتے ہیں لیکن اس سے کوئی ان کو ریئل لائف میں انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے۔ تو اس لیے جو درسی کتب جو اب بنے کتابیں، تو اس میں یہ ساری چیزوں سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے، اور درسی کتب کی زبان آسان سے مشکل کی جانب ہونی چاہیے، یعنی پہلے آسان چیزیں ہوں پھر دھیرے دھیرے لیول اس کا بڑھتا رہے، ایسی ہونی چاہیے کتابوں کو۔ اور سبق کی ترتیب میں موسم اور وقت کا خاص طور پر دھیان رکھنے کی ضرورت ہے، اور درسی کتب کی طباعت میں اس بات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ
اس کا کاغذ موٹا، عمدہ اور صاف ہونا چاہیے، نہ کہ پتلا اور چمکدار۔ یعنی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جلدی سے وہ پھٹ جائے۔ جب وہ پتلی ہوں گی، چمکدار ہوں گی، تو دیکھنے میں چمکدار ہونے کی وجہ سے دیکھنے میں تو اچھی لگیں گی، لیکن پھر وہ جلدی پھٹ جائیں گی۔ تو اس لیے ان کو عمدہ اور موٹا کاغذ کا ہونا چاہیے اور صاف ہونا چاہیے، بڑے بڑے اس میں ورڈ لکھے ہونے چاہیے کہ بچوں کو صاف صاف دکھے، اچھے سے سمجھ میں آئیں چیزیں۔ اور جو ابتدائی درجے یعنی جو شروعاتی کلاس ہونے چاہیے، اس میں جو کتاب ہو اس میں خوش رنگ رنگین تصاویر سبق کے مناسبت سے ہونی چاہیے، یعنی جیسا جو لیسن ہو اسی کے اکارڈنگ اس میں کچھ تصویر ہونے چاہیے۔ اور جو سبق کے آخر میں ذخیرہ الفاظ اور سبق کے مختلف پہلوؤں سے متعلق سوالات، قواعد کا استعمال، نئے الفاظ کا استعمال، سبق کا قاعدہ اور مضمون نگاری وغیرہ سے متعلق سوالات کیے جانے چاہیے۔ یعنی جب سبق ختم ہو، ایک سبق ختم ہو تو اس کے جو آخر میں ہو اس میں جو سبق آپ نے پڑھایا ہے اس سے ریلیٹڈ سوال ہونے چاہیے، اور کچھ نئے الفاظ بھی ہونے چاہیے اس میں۔ تو اس طرح آج ہم لوگوں نے جانا کہ نصاب کیا ہے اور اس کی خصوصیات کون کون سی ہونی چاہیے، اور خامیاں موجودہ وقت میں کون کون سی خامیاں ہیں۔ تو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو۔ اگر پسند آیا ہو تو اسے لائک کر دیجئے، اور اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے۔ اور جو بھی دوست آپ کے بی ایڈ یا ڈی ایل ایڈ کر رہے ہیں اور ان کا آپشنل سبجیکٹ اگر اردو ہے تو ان تک اس کو شیئر کیجیے۔ اور آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، اپنا فیڈ بیک ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے۔ تھینک یو، ہمیشہ خوش رہیے۔